ایک دفعہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر اس بندے نے سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، 5 ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے بندے کے رزق میں کمی آنے کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 5 گناہوں سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہوں کو کرنے سے نہیں بچ پاتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ سود کا کاروبار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کو جب موت ہوگی تو اس کی قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کی قبر میں سانپ اور بچھو اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات کرتے ہوئے فرمایا، ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے والد سے پوچھا، باپ، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ والد جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا، میری تو آخرت تباہ ہو گئی، سیڑھی سے گر کر موت ہو گئی، وہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا، ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش میں تھا۔ میری ملاقات ایک سور خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور، میرے گھر کے سامنے والا گھر فروخت ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو لے لیں تو ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، اوہ بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر یہ مکان مجھے فری بھی ملے تو میں نہیں لوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا، تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت اور مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت اور پرورش کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی تو علاقے کے لوگوں نے رشتہ لینے کے بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس بندے کے پاس ہے ہی کیا جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کرتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو گھوم پھر کر کل تیرے سامنے آئے گی، اس لیے ہم کو ایسے گناہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے
اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والے نے اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، یہ شرک کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5واں گناہ جادو کرنا ہے۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے کہ فلاں بندے کو نقصان ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جادوگر کا کھانا پینا بھی حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادو اس پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسے خطرناک گناہ کبھی نہ کریں۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اس بندے کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ایکسل یور سیلف سبسکرائب کریں۔